بہت سارے لوگ سرکار کے بارے میں جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ سرکار کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جاننے والوں میں دو گروہ ہیں، ایک وہ جن کو سرکار سے فیض ہوا ہے، اور ایک وہ جنہوں نے اخبارات میں اور مولویوں سے منفی پروپیگنڈا سنا ہے۔ تو ان کا جاننا ایک افواہ پر مبنی ہے۔ جب وہ سرکار گوھر شاہی سے ملے نہیں، سرکار سے گفتگو نہیں کی، سرکار کی تعلیمات کو نہ سنا، بس جو اخباروں میں پڑھا، مولویوں سے سنا، اس پر یقین کر لیا، فی نفس ہی یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ سنی سنائی بات کو سچ سمجھ لینا نقصان کا باعث بھی ہے، بدگمانیاں پیدا کرتا ہے اور حقیقت سے دور رکھتا ہے انسان کو۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو افواہ پر جنہوں نے یقین کیا اور جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ افواہ پر مبنی ہے۔ دوسرا گروہ جاننے والوں کا وہ ہے جو سرکار گوھر شاہی کو فیض حاصل کرنے کے بعد جانتے ہیں۔ اب جو فیض حاصل کرنے والے ہیں ان میں دو گروہ ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے عمومی فیض حاصل کیا اور ایک وہ ہیں جنہوں نے خصوصی فیض حاصل کیا۔ لہٰذا جنہوں نے عمومی فیض حاصل کیا وہ اسی کی روشنی میں سرکار گوھر شاہی کو جانتے ہیں، اور جنہوں نے خصوصی فیض بھی حاصل کر لیا وہ سرکار گوھر شاہی کو اسی قدر جانتے ہیں جس قدر فیض ان کو ملا ہے۔ سرکار گوھر شاہی کے بارے میں جو مختلف ماننے والوں کے تواسط سے بات لوگوں تک پہنچی اور لوگوں نے سرکار گوھر شاہی کا تعارف آگے بیان کیا، اس کا دار و مدار بتانے والے کی تعلیم پر، اس نے جو فیض حاصل کیا اس پر، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ پر ہے کہ اس نے سرکار کو کتنا جانا ہے۔ لہٰذا مختلف لوگ سرکار سے وابستہ ہونے کے بعد مختلف انداز میں لوگوں کو مختلف باتیں بتاتے آئے ہیں۔ بتانے کا ڈھب، بتانے کا طریقہ سب کو نہیں آتا۔ کبھی کبھی ہم حق بات کہنے کے لیے باطل طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، جس سے حق مشتہر ہونے کے بجائے مخفی ہو جاتا ہے، جس سے حق واضح ہونے کے بجائے چھپ جاتا ہے اور لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ سیدنا گوھر شاہی کی ذات کے حوالے سے یوٹیوب، لائیو اسٹریم، فیس بک پر کوئی کامل گفتگو نہیں ہوئی، اور جو گفتگو ابھی تک ہوئی ہے وہ گفتگو نجی سطح پر ہم اپنے ہی لوگوں سے کرتے رہے ہیں۔ عامت الناس تک سرکار گوھر شاہی کا صحیح تعارف نہیں پہنچا۔ تعارف نہ پہنچنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں سے انٹریکشن ہونا ضروری ہے، لوگوں سے تعلق ہونا ضروری ہے، کسی جگہ جمع ہو، عام لوگوں سے رابطہ ہو، گفت و شنید ہو، بحث ہو، اس کے لیے کسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی، جس طرح کہ مسجد ہے۔ مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے روزانہ جاتے ہیں، اور مولوی کو بغیر کسی محنت کیے ایک آڈینس مل جاتی، کیونکہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے۔ لیکن ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا۔ منفی پروپیگنڈا کیے جانے کی وجہ سے اکثر ناعاقبت اندیش، غیر مقلد اور غیر شرعی پیر فقیر
ہمارے بارے میں لوگوں کو غلط غلط باتیں بتاتے رہے، اور لوگوں کے اور ہمارے بیچ میں ایک فاصلہ پیدا ہو گیا، کمیونیکیشن گیپ آ گیا، اس کی وجہ سے سرکار گوھر شاہی کا جو صحیح تعارف ہے، صحیح تعلیم، وہ لوگوں تک پہنچی نہیں۔ اس کے علاوہ جب صحیح تعارف پیش کیا جانے لگا تو وہ لوگ جن کو عمومی فیض ہوا تھا وہ خصوصی فیض والوں کے سامنے آ گئے، اکڑ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تو سرکار گوھر شاہی کی تعلیم ہی نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو غلط ہے۔ لہذا ایک کشمکش کا دور رہا، اور پھر 27 نومبر 2001 میں جب سرکار گوھر شاہی نے روپوشی اختیار فرما لی، غیبت اختیار فرما لی، اس کے بعد لوگ تتر بتر ہو گئے، منتشر ہو گئے، اور اس انتشار کے باعث مشن ہمارا دوبارہ اسی مقام پر آ گیا جہاں سے 20 سال پہلے چلے تھے۔ انسان اس وقت تک ناقابل اعتبار ہے جب تلک اس کا قلب سلیم اور عقل بھی سلیم نہ ہو جائے۔ لوگ عقل سلیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن بس وہ ایسے ہی کرتے ہیں جس طرح قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کا معنی سمجھتے ہیں۔ عقل سلیم اس وقت انسان کو ملتی ہے جب وہ لطیفہ انسان کے سر میں جو واقع ہے وہ منور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے سوچنے والی مخلوق میں صرف نار ہی ہے تو وہ عقل آپ کو دنیا کے فائدے کا پاٹ پڑھائے گی، پیسے کی اہمیت جتائے گی، کاروبار کی اہمیت جتائے گی عقل۔ اور جب وہ نور سے منور ہو جاتی ہے اور اس کے چاروں طرف نور ہی نور ہوتا ہے تو پھر وہ عقل بدل جاتی ہے، پھر وہ عقل عشق کے تابع ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی لیکن لوگوں کو سمجھ میں تو نہیں آئی۔ انہوں نے کہا تھا بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل۔ پہلے انہوں نے یہ بات بتا دی ہے کہ عقل کو دل کے آس پاس رکھو، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ مجنون شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی ہوس ہے تو لیلا بھی چھوڑ دے۔ اور سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، وہ بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ جن کی عقل اللہ کے نور سے منور ہو جاتی، اس کے اوپر سے شیطان کے نار کے پردے ہٹ جاتے، تو پھر وہ عقل ہمیں ان چیزوں کی طرف گھسیٹتی ہے کہ جن کا تعلق نور سے ہے۔ اب دیکھو، اگر تم آم کا کاروبار کرتے ہو تو ہر دوست کو یہی مشورہ دو گے کہ بھئی آم بیچا کرو۔ ہم؟ ایک بندہ جم جانا شروع کر دے، پورے محلے کو جو ہے وہ سر پہ اٹھا لیتا ہے، ابے جم جایا کر، دیکھ تو نکلی ہو تیری، ابے جم جایا کر، دیکھ میں تو رو جاتا ہوں۔ نہیں؟ اچھا، ایک آدمی جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئر بن جائے گا، باقی سب کو حقیر سمجھے گا، کیا جھک مرا رہے ہو، دیکھو میں نے کیا کیا ہے۔ باقی سب کو، ایک آدمی آرمی میں چلا جائے گا، اس کو اپنے علاوہ سب سویلین نظر آتے ہیں، سب سویلین ہیں، ان کو کیا پتا ہے سویلین ہی ہے۔ اسی طریقے سے جب لطیفہ انا میں نور آ جاتا ہے تو اس کو صرف نور سمجھ میں آتا ہے، عقل نورانی ہو جاتی ہے اور اسی کام کا مشورہ دیتی ہے جس میں نور ملے۔ جس طرح آم بیچنے والا سب کو آم بیچنے کا مشورہ دے گا نا، اب نور کی سمجھ تو آ گئی عقل کو۔ اب لوگ اگر اللہ کو جاننا چاہتے ہیں، اگر لوگ اللہ کو جاننا چاہتے ہیں تو سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کا فرمان ہوا کہ جب کسی کو اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے، اب ظاہر ہے دیدار لطیفہ انا کے ذریعے ہوتا ہے، یہ مخلوق اللہ کے روبرو جاتی ہے، جب اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے لطیفہ انا میں اللہ کا نقش آ جاتا ہے، پھر عقل انسان کو اللہ کی طرف کھینچتی ہے۔
پھر اس کی سمجھ میں نماز بھی نہیں آتی، روزہ بھی نہیں آتا، پھر اس کی سمجھ میں قرآن بھی نہیں آتا۔ بلے شاہ نے کہا کہ اساں عشق نماز جدو نیتی ہے اساں بھول گئے مندر مسیتی۔ وہ کیسے بھول گئے؟ وہ عقل کی بات کر رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ بھول گئے، دل مائل نہیں ہوتا، ہے نظروں کے سامنے لیکن دل مائل نہیں ہوتا۔ کیا ہے؟ اہمیت ختم ہو جاتی۔ سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب اللہ کو آپ جاننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی مولوی کا لیکچر سنیں یا کسی ولی اللہ کی گفتگو سنیں، فیض ہوگا ولی اللہ کی گفتگو سے، نور ملے گا، لیکن اللہ سمجھ میں تو نہیں آئے گا۔ اللہ کو سمجھنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ دیدار الہی حاصل ہو جائے، کیونکہ لطیفہ انا جو عقل کو کنٹرول کرتا ہے، جب وہ اللہ کے سامنے ہوگا تو پھر اللہ کے حسن سے وہ تر ہو جائے گا اور اس کے اندر جو ہے یعنی وہ ڈیوائن سیچوریشن کا شکار ہو جائے گا۔ ابھی سیچوریشن کیا ہوتی ہے؟ کوئی چیز اس طرح لب و لب بھر جائے کہ مزید جگہ نہ بچے کسی کے لیے، یہ ہے سیچوریشن۔ جس طرح فیٹس ہوتی ہیں نا، ایک انسیچوریٹڈ فیٹ ہے اور ایک سیچوریٹڈ فیٹ ہے، تو سیچوریٹڈ فیٹ وہ ہوتی ہے کہ جس کے مالیکیول ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور بیچ میں گیپ نہیں ہوتا، تو وہ آپ 2 گھنٹہ بھی جو ہے پہاڑی کے اوپر چڑھتے رہیں وہ جلے گی نہیں، وہ چلی گئی اندر، اس کو ٹرانس فیٹ کہتے ہیں، وہ جلتی نہیں، وہ نکلتی نہیں کیونکہ سیچوریٹڈ۔ اسی طریقے سے جب انسان کا لطیفہ انا اللہ کے روبرو ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کو سمجھنے لگتا ہے، اللہ کا مزاج اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن مجید تو صفت رحمان کا نور ہے، اللہ کی ایک صفت ہے۔ وہ لوگ احمق ہیں جو اللہ کی ایک صفت رحمان سے بنا ہوا قرآن ہاتھ میں پکڑ کے اللہ کی ذات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ قرآن اللہ کی ایک صفت سے بنا ہے، رحمان یعنی صفاتی نور ہے قرآن، اس سے آپ اللہ کو پہچانیں گے۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ جیسے کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، کتنی اچھی ٹیکسی چلاتا ہے، اس کے اس اچھی ٹیکسی چلانے سے آپ اس کی شخصیت کو پرکھنا چاہتے ہیں۔ ٹیکسی چلانا تو ایک اس کا فن ہے، ٹیکسی چلانا تو اس کی ایک ایٹریبیوٹ ہے، ایک صفت ہے۔ اس کے ٹیکسی چلانے سے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ اچھا یا برا انسان ہے؟ اسی طریقے سے اللہ کی ایک صفت، قرآن اللہ کا کلام ہے نا، کیوں بھائی؟ علم القرآن الرحمن، تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان سے متصف ہے، اس کے ذریعے آپ اللہ کو جانیں گے۔ یا کسی کا مرشد ایسا ہو جس کو دیدار الہی نہ ہوا ہو، ہم کلام ہو گیا ہو صفاتی نور کے ذریعے، وہ مرشد کیا بتائے گا اپنے مرید کو کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کو جاننا ہے، اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے، تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہوگا کہ آپ کا لطیفہ انا اللہ کے روبرو ہو جائے۔ پھر وہ جو لطیفہ انا سے جڑی ہوئی عقل ہے، اس عقل کے اوپر اللہ کا حسن چھا جائے گا۔ پھر اس انسان کی عقل کیا ہو جائے گی؟ پھر اس انسان کی عقل کہے گی کیا نماز پڑھ، کیا روزے رکھ، کیا نور کے پیچھے دوڑ، سیدھا اللہ کے پاس جا کے بیٹھ جا، اس کے علاوہ اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح لوگ چاہتے ہیں کہ جانیں گوہر شاہی کون ہے، اسی طرح لوگ جاننا چاہتے ہیں گوہر شاہی کون ہے، کون بتائے گا؟ کیسے پتا چلے گا؟ جیسے میں نے عرض کیا کچھ دیر پہلے کہ 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے سرکار کے بارے میں سنا اور ان کا سورس کیا تھا؟ مولویوں سے منفی پروپیگنڈا سنا، یا اخبارات میں انہوں نے صحافیوں کی زر صحافت کا نتیجہ سرکار گوہر شاہی کی بارگاہ میں جو انہوں نے زیادتی کی اور غلط بیانی سے انصاف کے تقاضوں کے خلاف جھوٹ پر مبنی جو مضامین شائع ہوتے رہے اور لوگ ان مضامین کے ذریعے گمراہ ہوتے رہے، اور جو کچھ جانکاری، جو کچھ علم، جو کچھ بھی معلومات انہیں سرکار گوہر شاہی کے بارے میں حاصل ہوئی وہ جھوٹ کا پلندہ تھی، تو وہ سرکار گوہر شاہی کو جان نہیں سکے۔ اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جس کو میں نے مزید 2 گروہوں میں منقسم کیا ہے، سرکار گوہر شاہی کو فیض کے ذریعے جاننے والا۔ ان میں جو 2 گروہ ہیں، میں نے کہا فیس بک پہ لکھا کہ ایگزاسٹڈ جو ہے وہ لیکچر ہوگا، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ اب وہ جو 2 گروہ ہیں اس میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کو عمومی فیض ہوا،
عام فیض، اور ایک گروہ ایسا ہوا جس کو خصوصی فیض ہوا. جن کو عمومی فیض ہوا وہ اپنے اس فیض کی روشنی میں سرکار کو جانتے ہیں. یعنی کسی کا قلب جاری ہوا، کسی کا لطیفہ روح جاری ہوا، کسی کا لطیفہ نفس بھی جاری ہو گیا، کسی کا لطیفہ انا بھی. یہ سارا کا سارا فیض 7 لطیفوں کا یہ عمومی فیض ہے. ذکر قلب سے لے کے اللہ کا دیدار تک یہ عمومی فیض ہے. دیدار الہی سے لے کر عشق الہی دین الہی تک یہ عمومی فیض ہے. اگر سیدنا گوہر شاہی سے آپ کو فیض ملا ہے اور اس کی بنا پر آپ دین الہی میں داخل ہو گئے، دیدار الہی ہو گیا، عشق الہی مل گیا، تو یہ عمومی فیض ہوا ہے آپ کو. عشق الہی کا اکتساب، عشق الہی کی بانٹ، عشق الہی کی تقسیم، عشق الہی کی جود و سخا جو سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کے لبھائے مقدسہ سے حاصل ہو رہی ہے، یہ سرکار گوہر شاہی کا ایک ادنا سا وصف ہے، ایک ادنا سی صفت ہے. اب اس ایک صفت سے متصف ہو کر آپ پوری ذات گوہر شاہی کو کیسے جانیں گے؟ اب اس ایک صفت سے متصف ہو کر، اس ایک صفت سے آپ کو عشق الہی کا تحفہ مل گیا، نعمت عظمیٰ مل گئی، اللہ کے دیدار تک پہنچ گئے. لیکن یہ تو ایک صفت گوہر شاہی سے ملا. اس ایک صفت کی روشنی میں جس کا سرکار کی ذات سے ہی تعلق نہیں، بھائی اگر یہ فیض آپ کو دیدار الہی میں لے گیا اور سرکار گوہر شاہی کے بارے میں کچھ نہیں جان پائے اس فیض سے، تو پھر یہ عمومی ہی ہوا نا، صفاتی ہی ہوا نا. اگر اس فیض سے گوہر شاہی کی جانکاری ہو جاتی پھر یہ خصوصی ہوتا. فیض ملا گوہر شاہی سے اور معلومات حاصل ہوئی، عرفان حاصل ہوا اللہ کا، تو خصوصی کہاں ہوا؟ یہ تو عمومی ہے. وہ فیض خصوصی ہے کہ جس فیض سے آپ ذات گوہر شاہی کو جان پائیں. وہ فیض خصوصی ہے کہ جس سے آپ سرکار گوہر شاہی کو جان پائیں. اب گوہر شاہی کون ہے؟ آپ کے لطیفہ انا کو دیدار الہی ہو گیا، آپ کے لطیفہ انا سے جڑی ہوئی عقل پر اللہ سوار ہو گیا، وہ صرف آپ کو اللہ کی طرف بھیجے گی عقل. اب آپ گوہر شاہی کو کیسے جانیں گے؟ ہے کوئی دنیا میں کوئی ولی، کوئی فقیر، کوئی درویش جو اس بات کو جھٹلا بھی دے اور یہ بھی کہہ دے کہ ہاں دیدار الہی کے بعد میں گوہر شاہی کو جان پایا؟ دیدار الہی کے بعد تو دروازہ بند ہو گیا عقل کا. اب تو اللہ کے علاوہ کسی کو جان ہی نہیں سکتا، کیونکہ لطیفہ انا جس کے ساتھ مشغول ہو گیا وہ اس تک محدود ہو گیا. لطیفہ انا نور میں مشغول ہے تو تیری عقل تجھے نور کی طرف دھکیلے گی. لطیفہ انا اگر مشغول باللہ ہو گیا تو تیری عقل تجھے اللہ کی طرف دھکیلے گی. 99 میں 1999 میں جب سرکار کے ساتھ سرکار نے ہجرت فرمائی اور پاکستان سے انگلینڈ تشریف لے آئے تو میں سرکار کے ساتھ آیا. بہت قریبی لمحات سرکار کے ساتھ گزارے. لاہور ایئرپورٹ پر سرکار کے ساتھ بیٹھا ہوا، سرکار نے فرمایا کہ تم سامان کے پاس بیٹھو، میں واش روم سے ہو کے آتا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ سامان کوئی نہیں لے جائے گا سرکار، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. سرکار نے فرمایا نہیں تم سامان. میں بیٹھ گیا. 5 منٹ 6 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے پانی کی ایک بڑی بوتل خریدی، سامان کو چھوڑ کے واش روم کی طرف گیا، دبے پاؤں سے چلتا ہوا، آواز نہ ہو، ناراض نہ ہو جائیں کہ میں نے تو تم کو بٹھایا تھا تم آ کیوں گئے. اور بوتل لے کے میں کھڑا تھا تو آواز دی بوتل اندر رکھ دو، بوتل اندر رکھ دو. لے کے چلا گیا. پھر جب واپس آ رہے تھے واش روم سے تو تقریباً مجھے یاد ہے 45 46 سیکنڈ تک مستقل سرکار مجھے گھور گھور کے دیکھتے رہے. 45 46 سیکنڈ تک، یہ بہت بڑا عرصہ ہوتا. اس کے بعد مجھے جو ہے
سر میں درد شروع ہو گیا انگلینڈ آنے کے بعد. اس درد میں کیا ہوتا کہ میری آنکھیں لال ہو جاتی خون کی طرح, اور یہاں سے درد شروع ہوتا اور آنکھوں میں جاتا, اور میں 3 4 4 گھنٹے بیٹھا رہتا. رات میں شروع ہوتا تو رات بھر بیٹھا رہتا, سر نہیں ہلا سکتا تھا. سرکار نے بلایا ایک دن, فرمایا کہ ذرا میں چیک کرتا ہوں تمہیں ہے کیا. تو سرکار نے ہاتھ رکھا, مجھے ابھی تک یاد ہے, ہاتھ رکھا, آنکھیں بند کی, اور فرمایا کہ نہیں, کوئی شیطانی مخلوق تو نہیں ہے, یہ تو تمہارا لطیفہ انا ہے جس کو تم نے بھوکا مارا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ یاہو کا ذکر ملایا کرو نا, پھر درد ختم ہو جائے گا, یہ بھوکا ہے. تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار, میں اگر گستاخی کی معافی ہو تو عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ. آپ نے فرمایا بولو. تو میں نے عرض کیا کہ سرکار, میں چاہتا ہوں کہ میری روح میں سے ایک ایک روح صرف آپ کا نام لے, میری صرف آپ کا نام لے. تو جواب آیا کہ لطیفہ انا کو اگر غذا نہیں ملے گی تو اندھے ہو جاؤ گے. تو عرض کیا, دل گوارا نہیں کرتا ہے سرکار, اب تو کچھ بھی ہو جائے, اب تو صرف آپ کا نام لینا ہے. اندھا ہو جاؤں تو ہو جاؤں, خیر ہے, اندھا ہو جاؤں تو ہو جاؤں, خیر ہے. سایہ غیر نشے من پہ گوارا نہ کروں, تو نہ مل پائے تو بن تیرے گزارا نہ کروں. اگر آپ اپنا نام میرے لطیفہ انا میں نہیں ڈال رہے ہیں تو پھر کسی کا نہیں ہوگا. تو نہ مل پائے. تو پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ, سرکار کا نام تو یعنی نہیں آیا, کیونکہ یہ جو مخلوقیں ہیں اللہ کی, یہ اللہ کے مختلف مخلوقیں اللہ کے مختلف ناموں کے نور سے بنی ہیں. جس طرح لطیفہ انا ہے, یہ یاہو کے نور سے بنا ہے, تو اب یہ صرف یاہو ہی کر سکتا ہے, کچھ اور نہیں کر سکتا. لہٰذا اب یا گوہر یا را ریاض تو لطیفہ انا نہیں کر سکتا, وہ صرف یاہو کر سکتا ہے. تو پھر سرکار نے کیا کیا کہ ایک دن میں نے دیکھا لطیفہ انا کے اندر, لطیفہ انا جو ہے, آپ نے وہ دیکھیں وہ جو پانی کے بلبلے بناتے ہیں, ببل, پانی کے ببل کی طرح ہوتا ہے, اور جب اس میں یاہو کا ذکر جاتا ہے تو ایسے پھولتا ہے, پھولنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, پھر وہ ہے اس کی رنگت ایسی کہ اس میں جو بھی سامنے آتا ہے وہ جھلکتا ہے. تو اب وہ ذکر تو نہیں شروع, ہاتھ پاؤں تو چلا رہا تھا وہ, لیکن اس کو ذکر تو نہیں یاہو کا ملا, یاہو کا ذکر تو اس کو نہیں کیا گیا. تو ایک دن میں نے جو ہے وہ دیکھا کہ سرکار نے لطیفہ انا کے اوپر اپنا ایک عکس بٹھا دیا. اب وہ کیا ہوتا ہے اب وہ جو عکس ہے, کبھی وہ عکس جو ہے یہاں گوشت میں کھد جاتا ہے یہاں, کبھی وہ گالوں کے اوپر آ جاتا ہے. وہ عکس لطیفہ انا کا ہے, عکس وہ لطیفہ انا میں ہے, لیکن کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں وہ گھومتا پھرتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, یہاں پر بھی ہوتا ہے. اب جب سے وہ عکس آیا, جب سے, تو اب وہ عقل کہتی ہے گوہر شاہی کے علاوہ باقی سب فراڈ ہے. یہ وہ عقل کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا, وہ عقل کہہ رہی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی, اور حق ہے. جتنے بھی نبی آئے, جتنے بھی ولی آئے, اللہ کی ذات, سب حق ہے. لیکن یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. جس طرح اگر لطیفہ انا کو اللہ کا دیدار ہو جائے, اگر لطیفہ انا کو کیا کہتے ہیں, لطیفہ انا کو اگر اللہ کا دیدار ہو جائے. اچھا, مصیبت یہ ہے نا کہ دو ہیں, ایک اللہ ہے اور ایک اللہ ہے. ایک اللہ ہے, مجھ سے پوچھنا اللہ کون ہے. یہ جب وہاں تھا نا وہی لانے والا, تو
تو اس کو اس وقت اللہ کہتے تھے، یہ جو وحی لاتا ہے. جب ادھر آیا تو اس کا یہ نام نہیں ہے جبرائیل، یہ اس کا نام نہیں ہے، یہ اس کا جو ہے وہ لقب ہے. جیسے کہ یہ اگر تیل بیچے انڈیا میں تو یہ تیلی نہیں، یہ بیچارہ کپڑے دھونے لگ جائے کسی کو تو یہ دھوبی ہے. انڈیا میں تو لوگوں کے پیشے کو ذات بنا دیتے، یہ تیلی ہے، یہ دھوبی ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ قصائی ہے. اب ہمارے کراچی میں وہ قصائی کا اگر کسی کا باپ اگر قصائی ہو تو بولو دیکھو یار یہ قصائی نہیں ہے. کوئی اگر دودھ بیچنے والا ہو تو کہتے دیکھو گھوسی جا رہا ہے. تو انڈیا میں پیشے کو ذات بنا دیتے. اسی طرح اللہ نے اس کا نام کچھ اور تھا، چونکہ اس کا ذات عالم یعنی ذاتیہ جو عالم ہے اور یہ جو انسانی عالم ہے ان کے بیچ میں جو ہے وہ جوڑنے والا ہے. یہ جو لفظ جبر ہے، جبر کا مطلب ہے جوڑنا. جبرائیل کا مطلب ہے دو مختلف عالمین کو جوڑنے والا یعنی وسیلہ. لہذا اس کا نام جو ہے جبریل پڑ گیا، اللہ نے رکھا. لیکن اس کا نام الہ ہے، ایک ال ہے، ال نہیں لام، ایک لام ہے الہ، اور اس کا اللہ ہے. تو جب اللہ کا عکس آ جاتا ہے لطیفہ انا میں تو اللہ کا عکس، اللہ کا حسن اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے. پھر عقل جو ہے اللہ کے علاوہ اس کو کوئی سجھائی نہیں دیتا. سمجھ گئے آپ؟ تو گوہر شاہی کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ عقل گوہر شاہی کے حسن سے متصف ہو. دعوے بہت کریں گے کہ میں جی سرکار کو جانتا ہوں، آپ کہنا بالکل صحیح فرمایا آپ، لیکن حق کیا ہوگا؟ صرف سرکار گوہر شاہی کو وہ جان سکتا ہے. کتنا جانے گا؟ جتنا یہاں پر آیا ہے. کلی طور پر کوئی نہیں جان سکتا. جتنا آیا ہے لطیفہ انا کی طرف اتنا جانے گا. اور پوری کائنات میں کسی کے لطیفہ انا کو عکس ریاض نہیں ملا، کیونکہ ہے ہی نہیں، یہ طریقہ ہی نہیں ہے. یہ تو عطا ہوتی ہے جس گدھی پہ دل آ جائے. کتوں پر، مٹی کے بنے انسانوں پر سیدنا گوہر شاہی کا اگر دل آ گیا تو یہ تو صرف سرکار گوہر شاہی کی عطا ہے، کسی کا استحقاق نہیں ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے. یہ سیدنا مالک الملک گوہر شاہی کی عطا ہے اور ان کی مرضی پر ہے، جس کو چاہے عطا کر دے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہوگا نہیں، ابھی تک تو نہیں ہے کسی کے ساتھ یہ معاملہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے جا کے بھی نہیں ہوگا. جس کو چاہے عطا کر دے، مالک ہے وہ. کیوں بھائی؟ مالک ہے وہ، جس کو چاہے عطا کر دے. اچھا، اب یہ تو ہو گیا سرکار گوہر شاہی کو جاننا، لیکن خصوصی جاننا. ایک ہے عمومی جاننا. عمومی جاننا کیا ہے، اس کی میں گفتگو آج کروں گا. زمانہ جو تعارف سننا چاہتا ہے، اب میں اس تعارف کی طرف آتا ہوں. لوگ دیندار ہو کر بھی بھونڈی بھونڈی باتیں کرتے، جیسے کہ بہت سے مولویوں کا، مسلمانوں کا یہ اعتراض ہے کہ بھئی سرکار گوہر شاہی تو ان کی جو ہے اسٹیل کا کارخانہ تھا اور چولہے بناتے تھے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چلاتے تھے. کیا کریں پھر؟ اب تم لوگوں نے حضور کی نبوت کو رد کر دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ بکریاں چلاتے ہیں. ڈاکہ تو نہیں ڈالتے تھے نا، چوری تو نہیں کرتے، کسی کا مال تو نہیں مارا. اسلام نے کیا کہا ہے؟ رزق حلال کماؤ. تو کام کیا ہے. یعنی اس کے اندر پریشانی والی بات کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چلاتے تھے، سرکار گوہر شاہی جو ہے اسٹیل کے چولہے بناتے تھے. تو کیا کریں؟ حضور پاک کی نبوت کو رد کر دیں کیونکہ وہ بکریاں چلاتے تھے. اسی طرح سرکار گوہر شاہی کی ذات، سرکار گوہر شاہی کے مرتبے کو آپ رد کر دیں گے صرف اس لیے کہ وہ اسٹیل کا کارخانہ تھا اور اسٹیل کے چولہے بناتے تھے. ابے عقل کے ناخن لو گدھو. جو باتیں تم کرتے ہو اگر وہی باتیں دین اسلام کے قوانین پر اپلائی کرو تو یہی اسلام تم کو مرتد قرار دے دے گا. پھر کہتے ہیں سرکار گوہر شاہی جو ہے وہ گجر خان میں پیدا ہوئے. ہاں تو پھر کیا ہوا؟ حضور پاک مکہ میں پیدا ہوئے تھے. حضور پاک مکے میں پیدا ہوئے اور سرکار گوہر شاہی گجر خان میں پیدا ہوئے. اچھا، مکہ آج معزز ہے نا؟ جس وقت حضور پاک پیدا ہوئے تھے اس وقت تو کفر کا گڑھ تھا.
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے جس جگہ پر، آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ وہاں پر جو ہے نور کی شمع جلیں، توحید کی شمع روشن ہوں، لوگوں کے دل منور ہوں، کفر اور الحاد سے چھٹکارا مل جائے اور ایمان کی کیفیت طاری ہو لوگوں کی زندگیوں میں۔ 360 کعبے میں بت تھے، اگر کعبے میں شرک اور کفر ہوتا تھا تو گلی بازاروں کے اندر توحید کے نعرے لگائے جاتے ہوں گے، کیوں بھائی؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی تو کفر کا گڑھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے کفر اور الحاد اور شرک کی ان غلیظ چیزوں کو آپ نے مٹایا، کیوں بھائی؟ غلط ہے صحیح ہے؟ اب اگر کوئی گجرخان میں پیدا ہو تو کہتا ہے میں بھی گجرخان میں پیدا ہوں، تو کیا میں امام مہدی ہوں؟ نہیں، ابو جہل بھی مکہ میں پیدا ہوا تھا۔ ابے پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے یار؟ ابھی بن عبداللہ امیر المنافقین وہ بھی مکے میں پیدا ہوا تھا، پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہیں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تم گجرخان میں پیدا ہوئے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں یہ بات جو ہے دل کو تکلیف دیتی ہے کہ تم جیسے لعین اور خبیث وہاں پیدا ہو گئے، لیکن کوئی اجارہ داری تو قائم نہیں ہے، یعنی کہ نہیں ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے، یہ منافق پیدا ہو رہا ہے، کیا ہاتھ رکھو گے جا کے وہاں پہ کہ یہ ہم پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے؟ جس کو جہاں پیدا ہونا ہے وہ تو ہو جائے گا۔ ابے جگہوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ انسان کی روح سے اس کا مقام بنتا ہے، جگہوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر جگہوں سے ایمانوں پر فرق پڑتا تو بتاؤ ابو جہل کیوں پھر ابو جہل ہے؟ کیا خیر؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو پٹواری بولتے ہیں، ہم پھر یہ ہو گئے وہ ہو گئے۔ ابو جہل بھی عربی بولتا تھا اور فصیح عربی بولتا تھا، نہ تو اس سے کوئی شان آپ کی گھٹتی ہے کہ آپ کو عربی بولنی نہیں آتی، پٹواری بولنی نہیں آتی، نہ اس سے آپ کی شان بڑھتی ہے کہ آپ کو بولنی آتی ہے، کیونکہ ہدایت اور عظمت کا تعلق ان بولیوں سے، ان جگہوں سے نہیں ہے۔ عظمت کا تعلق انسان کے قلب کے منور ہونے میں، اس کی روح کے منور ہونے میں ہے، کتنا رب کا قرب حاصل ہے، اس بات میں مضمر ہے آپ کی عظمت، اس بات میں مضمر نہیں ہے کہ آپ مکے میں پیدا ہوں یا گجرخان میں۔ تو سیدنا گوہر شاہی گجرخان میں پیدا ہوئے، فرق تو نہیں پڑتا، کہیں بھی پیدا ہو جاتے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب جیسے حضرت علی ہیں خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، حضور پاک تو نہیں ہوئے تھے۔ اگر حضور پاک پیدا نہیں ہوئے خانہ کعبہ میں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کی کوئی خاص عظمت نہیں ہے۔ ہمارے شیعہ جو بھائی ہیں یہ اس بات میں بڑی عظمت سمجھتے ہیں۔ اچھا اس وقت خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے جب وہاں 360 بت تھے اور مسلمان کہتے ہیں وہ غلاظت کا شکار تھا، نہیں؟ بڑی عظمت ہو گئی جناب، 360 بت رکھے ہوئے وہاں پر، غلیظ ہے۔ فتح مکہ ہوا تو آپ نے اس کو دھویا، جھاڑا، پونچھا، پاک کیا، لیکن جب حضرت علی کی پیدائش کی بات آتی ہے تو اس میں ان کی عظمت ہے کہ جی وہاں پیدا ہوئے۔ ارے یار سوچو تو صحیح بھائی، اگر خانہ کعبہ میں پیدا ہونا عظمت کی دلیل ہے تو حضور پاک وہاں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ اور پھر حوالہ بھی دیتے ہیں کیا کہ جی بی بی مریم جب پریگننٹ تھی تو جبریل نے آ کے ان کو کعبے سے نکال دیا کہ یہ پاک جگہ ہے، چلی جاؤ۔ تو اس وقت پاک جگہ ہوگی شاید۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی پیدا ہوا، اس میں ناپاکی تھی، غلاظت تھی؟ ایسی ایسی باتوں میں قصے کہانی بنا بنا کر کے لوگوں کے اذہان کو غلیظ بنا رہے ہیں، اپنی رائے شامل کر کے، اپنا بغض شامل کر کے جھوٹی عظمت کے مینار کھڑے کر رہے ہیں۔ ان سے کوئی حاصل نہیں ہوگا، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے ان چیزوں سے، کہ آپ کہاں پیدا ہوتے ہیں اور آپ کی زبان کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں عربی نہیں آتی لیکن پھر بھی اللہ نے قبول کر لیا تھا، قلب اللہ اللہ کرنے لگ گیا تھا۔ بھائی اگر عربی بولنا اتنا ضروری ہوتا تو پھر عربیوں کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ اب جیسے قرآن شریف میں آیا کہ اور ہم نے قرآن مجید کو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ بھئی اللہ میاں تو یہ چاہتے ہیں صرف عربیوں کی سمجھ میں آئے قرآن، تو سندھی، پٹھان اور جناب اردو بولنے والے یہ بیچارے کہاں جا کے جگمرائیں؟ بھئی جو اللہ نے قرآن شریف میں آیت نازل کی ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ اچھا ہماری زبانی عربی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں آئے، یہ بات نہیں ہے۔ وہ جو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ولایت کا سلسلہ شروع ہوا
اور ولی گئے، ان ولیوں کو جو فیض ہوا اللہ کی طرف سے، تو پھر ان کے اوپر جو آتے تھے نا الہام، وہ قرآن مجید کے، وہ ان کی اپنی زبان میں ہوتے تھے، ہاں نا. تبھی تو شاہ عبد اللطیف بٹائی نے کہا، سندھی زبان ہے ان کی، انہوں نے کہا کہ میری یہ جو شاعری ہے یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں. ادھر فارسی والے نے بھی شور مچایا، مولانا روم نے، کہ یہ جو میری مثنوی ہے اس کو شاعری مت سمجھو، یہ فارسی کا قرآن ہے. ادھر پیر محمد بخش جو تھے انہوں نے بھی کہہ دیا سیف الملوک لکھ کے، یہ بھی قرآن ہی ہے. اسی کیڑا کھوتی نو ہتھ لایا. سندھی والوں کا ترجمہ قرآن ہو سکتا ہے، فارسی والوں کا ہو سکتا ہے، پنجابی کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس کے بعد جہاں جہاں اہل ایمان کی روحیں آتی رہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ان ولیوں کے اوپر اسی زبان کے اندر ان کو فیض دیا. تو نہ زبان کی کوئی اہمیت ہے میرے بھائی، نہ جگہ کی کوئی اہمیت ہے. جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں رمضان میں مر جاؤ تو جنت میں، لے اب جب رمضان میں مرو تو جنت میں جاؤ، تو پھر داعش والوں نے کہا کہ بھئی رمضان آ گیا خوب مارو. تو اب جو رمضان کے مہینے میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو ان میں لوگ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ بھئی تم تو رمضان میں مرنا چاہتے تھے نا، مرو نا، جنت میں جاؤ سیدھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کہتے تھے، حقیقی طور پر ایسا کچھ ہے نہیں کہ رمضان میں مریں گے تو جنت میں جائیں گے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی مدینے میں مریں گے. اب مجھے یہ بتائیے کہ مکے اور مدینے میں جتنے بھی منافقین رہ رہے تھے، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو کیا اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے ان کو باہر دھکے دے کے نکال دیا، نکل جاؤ مدینے سے، مدینے کے باہر جا کے مرو، جو آپ کہہ رہے ہیں جی مدینے میں مرنے والا مومن ہوگا؟ اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی منافق اور کافر وہاں نہیں مرتا، اللہ تعالیٰ ان کو مکہ بدر کراتا، مدینہ بدر کرا دیتا کہ جی یہاں کیوں مر رہے ہو، وہاں جا کے مرو. ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چراتے، اس کے بعد خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو نوکری پر رکھ لیا اور قافلے کے ساتھ بھیجا، شام کا سفر کر کے آئے، تجارت کے لیے گئے. تو آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، آپ نے نوکری کہیں گے اور کیا کہیں گے اس کو؟ بھائی حضور پاک اپنا مال تو لے کے نہیں گئے تھے ادھر تجارت کا، خدیجہ الکبریٰ کے لے کے گئے تھے نا قافلہ، وہ تو نوکری تھی نا. تو حضور پاک نے بھی نوکری کی ہے، انہوں نے بکریاں بھی چرائی ہیں. بکریاں جب چراتے تھے تو سیلف امپلائڈ تھے، اس کے بعد جب نوکری کی تو اس کے بعد جو ہے امپلائی بن گئے. اگر گوھر شاہی اسٹیل کا کارخانہ کھولنے، چولہے بنا لیں تو لوگوں کو اسلام بھول جاتا ہے، حضور پاک کی مثال بھول جاتی ہے، سارے انبیاء اکرام کی مثال بھول جاتی ہے. شرم کرو، بغیر تو حیا کرو. اسٹیل کا کارخانہ بنایا، چولہے بنائے ہیں، حلال کام کیا ہے، حرام نہیں کیا. دین نہیں بیچا منبر پر بیٹھ کے، حلال کام کیا ہے، چوری تو نہیں کی ہے. اس سے کیا لینا دینا ہے مرتبے کا کہ اسٹیل کے چولہے بنائے یا سونے کے چولہے بنائے؟ یہ ساری بکواس کی باتیں ہیں. سیدنا گوھر شاہی نے مختلف کام کیے، یہاں تک کہ یعنی حیدرآباد میں جس طرح ٹیکسی وغیرہ چلتی ہیں اس طرح جو ہے وہ سوزوکی کا پک اپ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہوڈ لگایا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی سواری بٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں، وہ بھی چلائی ہے. حلال کمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حلال کمانا. امام مہدی سیدنا گوھر شاہی نے بھی حضور کی سنت کی طرح حلال کمایا ہے، کسی کا مال نہیں مارا، دین نہیں بیچا، فرقے نہیں بنائے. تم تو منبر رسول پر بیٹھ کر دین بیچ رہے ہو، نام مصطفیٰ بیچ رہے ہو. لیکن سیدنا گوھر شاہی نے تو حق حلال کمایا. اور پھر جو بھی آپ نے کام کیا اس میں نقصان ہوا، جو بھی آپ نے کام کیا اس میں نقصان ہوا. نقصان کیوں ہوا؟ ایک دن جبریل نے آ کے کہا کہ آپ اس دنیا میں اس لیے تھوڑی آئے ہیں، نقصان ہی ہوگا، آپ اس لیے آئے ہی نہیں ہیں. بالآخر پھر کام دھندا کو خیر بات کیا اور جناب جنگلوں میں چلے گئے. وہ عشق کی جو علاؤ روشن ہے، جنگل میں چلے گئے. 3 سال جنگل میں آپ نے وقت گزارا اور جنگل سے جب واپس آئے، ابھی جنگل میں ہی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گنبد خضرا، مسجد نبوی پوری وہ اڑ کر وہاں آئی. اب جن لوگوں کو علم نہیں ہے، جانتے نہیں ہوگا، اچھا جی مسجد نبوی اڑ کے آ سکتی ہے؟ ہاں، رابعہ بصری کے لیے پورا خانہ کعبہ اڑ کے آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کوئی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے رابعہ بصری کے بعد؟ کہیں لکھا ہے قرآن و حدیث میں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ریٹائر ہو گئے ہیں، اب کوئی کرامت نہیں ہوگی،
اب کوئی معجزہ نہیں ہوگا، اب کوئی کرشمہ نہیں دکھایا جائے گا، جو کچھ بھی ماضی میں ہو گیا غوث پاک کے ساتھ، رابعہ بصری کے ساتھ، حضور پاک کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بس اسی کے اوپر گزارا کرو میرے پیارے پیارے مخلوقوں۔ اب کوئی مارکا نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ ریٹائر تو نہیں ہوا ہے، نہ اللہ کے قوانین بدلے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت رابعہ بصری گدھے پر بیٹھ کر عراق سے مکہ جا رہی ہے حج کرنے کے لیے۔ اب وہ گدھا بیچارہ کتنے دور چلتا، اتنی شدید گرمی میں غش کھا کے مر گیا، اور وہ عورت وہ بیٹھ گئی نیچے زمین پہ، کہنے لگی میں تو تیرا حج کرنے جا رہی تھی، تو نے میرا گدھا ہی مار دیا، نہیں جاؤں گی میں حج پہ۔ اب اللہ تعالیٰ عورتوں کے منہ نہیں لگتا ہے۔ اللہ نے کہا بھائی سستے میں جان چھڑ جائے گی، کعبے کو کہا جاؤ بھائی، اور وہ کعبے نے جا کے طواف کیا، وہ اللہ میں اسے اتنا خوش ہوئی کہ ہاف کلندر بن گئی۔ کیوں بھائی؟ اب ان کو چپ کرانے کے لیے کعبے کو بھیج دیا اللہ نے۔ سیدنا گوہر شاہی کے پاس گنبد خضرا بھی نہیں آ سکتا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو زوال آ گیا ہے کیا؟ یا بیٹری لو ہو گئی ہے؟ ویسی کی ویسی ہے نا بیٹری؟ تو جو پہلے ہوتے تھے کرشمے وہ آج کیوں نہیں ہو سکتے؟ خانہ کعبہ آ سکتا ہے، تو گنبد خضرا تو خانہ کعبہ سے تمہارے نزدیک چھوٹی چیز ہے نا، تو گنبد خضرا کیوں نہیں آ سکتا؟ گنبد خضرا آیا، زمین پر تھما۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، کاذبوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ محمد رسول اللہ برآمد ہوئے، محمد رسول اللہ برآمد ہوئے، اور سیدنا گوہر شاہی کو گلے لگایا اور پیغام دیا کہ آپ اس امت کے امام مہدی بن جائیں۔ سیدنا گوہر شاہی نے فرمایا کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن بس میں یہیں پر رہنا چاہتا ہوں جنگل میں، اب دنیا میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ چلے گئے۔ پھر لال شہباز قلندر کو بھیجا اللہ نے، لال شہباز قلندر کو بھیجا۔ اب جو لال شہباز قلندر کو بھیجا تو وہ کیا بھیجا تھا؟ وہی جثہ توفیق الہی شیر والا وہ آیا۔ اب اس جثہ توفیق الہی اس جثہ توفیق الہی کی دوستی تھی، لہٰذا کنونس کرنے میں کامیاب ہو۔ سرکار گوہر شاہی نے کہا کہ ہم ان کو تو انکار نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اللہ کی طرف سے اس بار امانت کو لے کر، اتنے بڑے بوجھ کو لے کر، اور جنگل چھوڑ کے دنیا میں آ گئے، اور حیدرآباد شہر سندھ میں چوک کے اوپر صبح کھڑے ہوئے، اور صبح سے کھڑے ہو کر رات تک ایک مقام پر کھڑے رہے، اس لیے کہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھوں کہ یہ کتنے گندے ہیں، ان میں کتنے جنات ہیں، ان پر میری ڈیوٹی لگنے والی ہے نا۔ تو ہزاروں لوگ گزرے ہوں گے وہاں سے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا نہیں تھا جس میں درجنوں نہیں سینکڑوں جنات سے ایک بھی کم ہو۔ یہ انسانیت کا عالم ہے کہ تمہارے اندر شیطان جن گھسے ہوئے ہیں، بے شمار جنات، کسی میں خبیث جن گھسا ہوا ہے، کسی میں شریر جن گھسا ہوا ہے، کسی میں مردود جن گھسا ہوا ہے، کسی میں شہوانی جن گھسا ہوا ہے، اور تمہیں ان غلاظتوں سے نکالنے کے لیے، تمہارے سینے کو منور کرنے کے لیے، شمع توحید تمہارے سینے میں روشن کرنے کے لیے سیدنا گوہر شاہی دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ، نہ تم سے نذرانہ طلب، نہ تم کو بیعت کرنے پر مجبوری، نہ تم نے بیعت کرنی، نہ تم نے نذرانے دینے، نہ کوئی کمٹمنٹ ہے۔ یہ ایک راز ملا ہے کہ کس طرح تمہارے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر کے تمہارا تعلق اللہ سے جوڑ دیں۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کا نور آ جائے تو دعا دے دینا، ورنہ تم دے کیا سکتے ہو۔ یہ سرکار گوہر شاہی کی کال ہے، یہ سرکار گوہر شاہی کا مشن ہے، یہ سرکار گوہر شاہی کا پیغام ہے۔ سرکار گوہر شاہی فرماتے ہیں کہ بخشش امتی کی ہوگی، بخشش امتی کی ہوگی، شفاعت امتی کی ہوگی۔ تم امت نہیں رہے، تم تو کوئی شیعہ ہو، کوئی وہابی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی مرزئی ہو۔ آپ نے فرمایا امتی میں نور ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انا من نور اللہ والمؤمنین من نوری، کہ میں اللہ کے نور سے بنایا گیا ہوں اور مومنین کو میرے نور سے بنایا گیا ہے۔ اگر تم مومن ہو، حضور کے نور سے بنے ہوئے ہو، تو پھر تم شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی کیوں ہو؟ آج کیوں نہیں کہتے ہو کہ میں امتی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تمہارے سٹینڈرڈز جدا جدا کیوں ہیں؟ ایک کے نزدیک اہل بیت کی محبت سب سے افضل ہے، دوسرے کے نزدیک صحابہ کی محبت سب سے افضل ہے، تیسرے کے نزدیک محمد رسول اللہ کی محبت سب سے افضل ہے، چوتھے کے نزدیک اللہ کی محبت سب سے افضل ہے۔
یہ امتی کہتے ہو سٹینڈرڈز نہیں ہیں. امتی تو وہ ہے کہ جس کی زندگی میں، جس کے سینے میں اللہ کی محبت بھی ہو، محمد رسول اللہ کی محبت بھی ہو، اہل بیت کی بھی ہو، صحابہ اکرام کی بھی ہو، اولیاء کی بھی ہو، فقراء کی بھی ہو. اس کے بعد ہر انسان کی محبت ہو، کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو. سیدنا گوہر شاہی نے کیا پیغام دیا کہ جب تمہارے سینوں سے نور نکل گیا تو شیطان آ گیا، پھر شیعہ سنی وہابی بنتا گیا. اب دوبارہ وہ نور تمہارے سینے میں آ جائے تو اللہ قسم کبھی نہیں کہو گے کہ میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، میں مرزئی ہوں. صرف یہی کہو گے کہ امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. یہ پیغام گوہر شاہی ہے، امت کو بنانے کا پیغام. شیرازہ اسلام جو بکھر گیا تھا اس کو دوبارہ سے اس کے قدموں پر کھڑے کرنے کا پیغام. اور جو فرقہ پرست عناصر تھے جن کی دکانیں بند ہو رہی تھیں، وہ اس پیغام سے کیوں کر خوش ہو سکتے تھے؟ انہوں نے اپنی دکان کو بچانے کے لیے اس پیغام کو دبانے کا فیصلہ کر لیا. لہٰذا سارے شیطان اکٹھے ہو گئے، بریلوی شیطان، سنی شیطان، اہل سنت والجماعت کا شیطان، تبلیغی جماعت کا شیطان، شیعہ کا شیطان، وہابی کا شیطان، مرزئی کا شیطان. یہ سب شیطان ہی تو تھے، امتی تو نہیں تھے نا. یہ سارے شیطان اکٹھے ہو گئے گوہر شاہی کے خلاف، فتوے جاری کر دیے، یہ تو کفر ہے، یہ تو کفر ہے. غلط سلط باتیں ان کے متعلق بیان کی. کسی نے کہا جی گوہر شاہی کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، اور سرکار گوہر شاہی کیا فرماتے ہیں کہ میں نماز کے منکر کو کافر جانتا ہوں. بہتان لگائے سیدنا گوہر شاہی کی ذات پر. ایک ایک بات جو انہوں نے سرکار گوہر شاہی کی مخالفت کے مد میں رکھی اپنے ایجنڈے میں، وہ سارا کا سارا جھوٹ اور بہتان کا پلندہ تھا. سیدنا گوہر شاہی نے تو یہ فرمایا کہ نماز حقیقت کی تلاش کرو، ان نمازوں کو چھوڑ دو جن سے تم تباہ ہو رہے ہو. نمازوں سے تباہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ گوہر شاہی کا پیغام نہیں، یہ قرآن مجید کا پیغام ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. کہ اور تباہی ہے ایسی نمازوں کے لیے کہ جو نماز حقیقت سے غافل ہی ہیں. سیدنا گوہر شاہی نے لوگوں کو نماز حقیقت کا پیغام دیا، اور نماز حقیقت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کا پیغام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ قلب حاضر نہ ہو تیرا تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اب آپ پڑھتے رہیں، وہ ہو ہی نہیں رہی تو ضائع ہو رہا ہے نا. سیدنا گوہر شاہی آگے فرماتے ہیں کہ تمہاری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، قلب کو اللہ اللہ میں لگا لو تاکہ تمہیں نماز میسر آ جائے. اس بات کو انہوں نے موڑ توڑ کر کہہ دیا کہ جی یہ نماز کے قائل نہیں ہے. کتنی بڑی بددیانتی ہے. اور وہ لوگ بددیانتی کر رہے ہیں جو دین کے ٹھیکیدار ہیں. عام آدمی کی لغزش معاشرے کو نہیں بگاڑتی، اور اگر عالم کا قدم لرز جائے تو پوری امت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. آج اس امت کا شیرازہ اسی لیے بکھرا ہے کہ اس امت کے جو علماء ہیں ان کے سینوں میں شیطان، شہوت اور روب رداب لالچ بھر گیا ہے. نوٹ آ گئے ہیں، عشق مصطفیٰ نکل گیا ہے، نور توحید نکل گیا ہے. ان کے سینوں میں تعلیم مصطفیٰ باقی نہیں رہی. سیدنا گوہر شاہی کا پیغام کیسے سمجھ میں آئے گا جب ان کی عقلوں پر پردے پڑ چکے ہوں، ان کے سینوں پر قفل لگ چکے ہوں؟ تو پھر سیدنا گوہر شاہی کا پیغام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ پیغام تو ان کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت و عشق چاہتے ہوں، اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہتے ہوں، اپنی نمازوں کو اللہ تک پہنچانا چاہتے ہوں، الصلاۃ معراج المومنین کا درجہ دینا چاہتے ہوں. یہ ان کے لیے ہے. Aura TV Guidance brought to you